الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صدق الله ربنا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا بابرکت اور باعظمت مہینہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ ہماری اسلامی اور ہجری اور قمری تقویم و تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے سال کا آغاز اسی باعظمت اور محترم مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ ہجرت کا 1444واں سال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کا جو مقدس بابرکت قربانیوں اور مجاہدوں سے لبریز سفر فرمایا تھا، اس سفر پر تقریباً 1443 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو عمر عطا فرمائی، جو حیات عطا فرمائی، اگر ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھیں اور عبرت کے انداز سے غور کریں تو واقعہ یہ ہے کہ ہماری عمر عزیز کے قیمتی سالوں میں سے ایک سال رخصت ہو چکا ہے، اور اب ہم زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت باقی مادہ زندگی کے اوقات کو اپنی رضا کے کاموں میں اور اپنی نامرضیات سے بچتے ہوئے گزارنے کی ہم کو اور آپ کو خاص توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے اس مہینے کو
ایک نمایاں امتیاز تو یہ حاصل ہے کہ یہ ہماری اسلامی تقویم کا حسن آغاز ہے، اور دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ عطا فرمائی ہے کہ ہماری تاریخ کے بہت عظیم اور بہت اہم واقعات دور اول سے اسی مہینے سے، اور خاص طور پر اس مہینے کی 10 تاریخ سے، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، وابستہ ہے۔ چنانچہ کتابوں میں مذکور و منقول ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ رب العزت کے دربار میں محرم الحرام کے مہینے میں یوم عاشوراء کو قبول فرمائی گئی تھی، اور یہ بھی مذکور ہے کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے عظیم طوفان کی شکل میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خود اپنے آپ کو اور اہل ایمان کی مختصر سی تعداد کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کا جو انتظام کیا تھا، روایات میں منقول ہے کہ یوم عاشوراء ہی تھا، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اور ان پر ایمان لانے والے قافلے کو اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائی تھی۔ پھر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو حق کے اعلان کی پاداش میں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں دہکایا اور جلایا گیا تھا اور ڈالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام ہی کو یہ حکم آگ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ اور یہ تو حدیث کی تمام کتابوں میں منقول و موجود ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اپنے وطن سے فرعون اور فرعون کے متعلقین کے ظلم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جب نکلے تھے تو یہی دن تھا یوم عاشوراء، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اور اس کے ساتھ جو ظالموں کا ٹولہ تھا اس کو غرقاب کر دیا تھا، عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور پھر یہی تسلسل آگے بڑھتا رہا۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ جو مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں مصلی پر پیش آیا، وہ اسی محرم الحرام کے مہینے کی پہلی تاریخ کو پیش آیا تھا۔ اور پھر انتہائی المناک اور روح فرسا اور اذیتناک حادثہ حضور اکرم علیہ السلام کے نواسے جگر گوشے بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کے مقدس خانوادے کے بہت سارے افراد ظالم کے ظلم کے خلاف اور ظالمانہ حکومت و اقتدار کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے، ببانگ دغل اعلان حق کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں
حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے تقریباً 50 برس کے بعد ہجرت کے 61ویں سال محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کو شہادت کی سعادت سے سرفراز کیے گئے۔ یہ پے در پہ لگاتار مسلسل واقعات ہیں جو محرم الحرام کے اسی مہینے سے اور خاص طور پر یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کی تاریخ سے وابستہ ہیں، اور اس تسلسل نے اس مہینے کو بھی اور یوم عاشوراء کو بھی ایک تاریخی شہرت اور ایک تاریخی ناموری عطا فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے یہ محترم اور باعظمت مہینہ ایک بار پھر ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اس مہینے کو اور خاص طور پر آنے والے یوم عاشوراء کو اس انداز سے اور اس طریقے کے مطابق اور اس طرز کے مطابق گزاریں جو انداز، جو طریقہ، جو طرز قرآن مجید کے اشاروں اور صراحتوں سے، احادیث نبویہ کی تعلیمات سے، صحابہ کرام کے اسوے سے اور اہل بیت اطہار کے طریقے اور طرز سے ہم کو معلوم ہوتا ہے اور ثابت ہے۔ صورتحال پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی اور خاص طور پر ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کی اور بہت خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس خطے کے مسلمانوں کی یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر محرم الحرام کے اس مہینے کو اور خاص طور پر آنے والے یوم عاشوراء کو ایسے بے سر و پا خرافات قسم کے کاموں کا مہینہ بنا ڈالا ہے جن کا کوئی ثبوت، جن کا کوئی تعلق، جن کی کوئی وابستگی اس دین سے نہیں ہے جس دین کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، اس شریعت سے نہیں ہے جس شریعت کے ہم نام لیوا ہیں، اس نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں ہے جو نبی محترم ہمارے اول و آخر رہبر اور رہنما ہیں، اور جن کی رہبری کے سوا ہمیں کسی اور کی رہبری کی نہ کبھی ضرورت تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت کی صبح تک ہوگی۔ یاد رکھا جائے محرم الحرام کے اس مہینے میں جو کام ہماری شریعت سے ثابت ہیں ہمیں وہی کام کرنے ہیں، اور جو کام ہماری شریعت سے ثابت نہیں ہیں ہمیں ان کاموں سے آخری حد تک بچنا ہے۔ ہماری اپنی خواہشات کچھ بھی ہوں، ہماری اپنی تمنائیں کچھ بھی ہوں، ہماری ماحول کی پورے طور پر جڑ پکڑنے والی رسموں کا تقاضا کچھ اور ہو، ہمیں 100% اپنے آپ کو اس دین کی تعلیم کا پابند بنانا ہے جس دین نے ہم کو صاف طور پر کلیئر طور پر ہدایات عطا فرما دی ہے۔ اور میں یہ بات دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم اللہ کی اس سرزمین پر بے لگام اور بے مہار اور آزاد اور اپنے نفسوں کے غلام بنا کر نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ جو انسان اپنی آزاد روی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بے لگام ہو کر زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کا پیروکار بن کر زندگی گزارتا ہے، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، دیندار اور پیغمبر کا سچا امتی اور سلف کا سچا وفادار نام لیوا نہیں ہو سکتا۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں۔ آپ غلام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ غلام ہیں ابو بکر و عمر کے، آپ غلام ہیں عثمان و حیدر کے، اور آپ غلام ہیں حسن و حسین کے، اور آپ غلام ہیں پوری جماعت صحابہ کے، وہ جماعت صحابہ
جس کا آغاز سیدنا ابو بکر سے ہوا اور جس کا اختتام سیدنا ابو الطفیل عامر پر ہوا۔ آپ غلام ہیں اہل بیت کے اس قافلے کے جس کا آغاز حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، حضرت علی مرتضیٰ سے ہوا، حضرت حسن حسین جس قافلے کے فرد ہیں، پورا خاندان اہل بیت، آپ اس کے غلام ہیں رضی اللہ عنہم و ارضاہم۔ ہمیں وہی کرنا ہوگا جو انہوں نے کیا ہے، اور ہمیں اس سے بچنا ہوگا جس سے یہ بچے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کی خاطر قربانیاں پیش کی۔ ان کی زندگیوں میں رسمیں نہیں تھیں، ان کی زندگیوں میں ڈیگیں نہیں تھیں، ان کی زندگیوں میں دعوے اور نعرے نہیں تھے، ان کی زندگیوں میں جھنڈیاں اور تعزیے نہیں تھے، ان کی زندگیوں میں دیگیں اور کھانے نہیں تھے، ان کی زندگیوں میں خرافات نہیں تھی۔ یہ سچے لوگ تھے، پکے لوگ تھے، امانتدار لوگ تھے، وفا شعار لوگ تھے، پاک طینت لوگ تھے، پاک باز لوگ تھے، اور حق کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے نمونے پیش کرنے والے آئیڈیل لوگ تھے۔ کیا بات ہے کہ جو کام انہوں نے کیا وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور جو کام انہوں نے نہیں کیا ہماری خواہشات ہم کو انہی کاموں کے راستے پر لے جاتی ہیں، اور پھر بھی ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسن کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم خاندان اہل بیت کے وفادار ہیں۔ اس لیے صاف لفظوں میں یہ بات سمجھیے، دین ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہے، ہم اپنی خواہشات کو دین کے تابع بنائیں، یہ ہے مطالبہ جو ہم سے کیا گیا۔ میں نے بار بار یہ حدیث پاک آپ کو سنائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کسی کا ایمان اللہ کے دربار میں معتبر ہی نہیں ہوگا جب تک اس کی خواہشات نفس میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ دین اصل ہے، خواہشات تابع ہیں، ہم نے ترتیب الٹ دی ہے، ہم نے خواہشات کو اوپر کر رکھا ہے، دین کو نیچے کر رکھا ہے، اور اسی ترتیب کے الٹ جانے کا خمیازہ ہے جو ذلت و رسوائی اور محرومیوں کی شکل میں پوری امت پر مسلط ہے۔ ہمیں اپنی ترتیب درست کرنی پڑے گی، ہمارا نفس، ہماری خواہشات نیچے رہیں، اور جس دین کی طرف ہم اپنی نسبت کر رہے ہیں وہ دین اوپر رہے۔ ہمیں دین کی پیروی کرنی ہے، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اس لیے اچھی طرح سن لیجئے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محرم الحرام کے اس مہینے میں، اور خاص طور پر یوم عاشورہ کے موقع پر، دو ہی کام ایسے ہیں جو ثابت ہیں، ان کے علاوہ جو کام کیے جاتے ہیں وہ بے اصل ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا شریعت سے کوئی رشتہ نہیں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ سب سے پہلا کام ہے یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ۔ روایات میں، بخاری اور مسلم کی روایات میں مذکور ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا کہ مدینۃ المنورہ میں جو یہودی آباد ہیں وہ عاشورہ کے موقع پر اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آقا نے سوال کیا یہ روزے کیسے ہیں؟ یہودیوں کا جواب کہا جا یوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شکرا، یہ بہت عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس نعمت کے شکر میں روزہ رکھا،
اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آقا نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے یہود سے کہا تھا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم حضرت موسیٰ کی پیروی کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی عاشورہ کے روزے کا حکم دیا، اور روایات میں یہ بھی ہدایت ہے چونکہ یوم عاشورہ کا روزہ یہودیوں کا طریقہ تھا اور غیر مسلموں کے طریقے کے ساتھ مشابہت سے بچنا چاہیے، یہ بھی شریعت کا ایک اصول ہے۔ اس لیے مشابہت سے بچنے کے لیے آقا کی ہدایت یہ رہی کہ اکیلے یوم عاشورہ کا روزہ مت رکھو، یا تو سابقہ ایک دن کا روزہ 9 محرم کا روزہ شامل کر لو، یا بعد کے ایک دن کا روزہ یعنی 11 محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملا لو۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ 9 محرم کے ساتھ یا 11ویں محرم کے ساتھ ملا کر رکھا جائے، 2 دن روزے رکھے جائیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفل اور سنت روزوں میں سب سے افضل جو روزہ ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اور فرمایا کرتے تھے مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ پچھلے 1 سال کے تمام چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک تو یہ عمل ہے 10 محرم الحرام کا روزہ جو 9 محرم یا 11ویں محرم کے ساتھ ملا کر رکھا جائے، اور دوسرا عمل جو احادیث سے ثابت ہے، اگرچہ جن احادیث میں اس عمل کا تذکرہ آیا ہے وہ احادیث سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں، سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن امت کا اتفاق ہے کہ جو مضمون ان روایات میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ مضمون بالکل ثابت اور معتبر ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا جو مسلمان 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ میں اپنے اہل و عیال پر کھانے میں اور غذا میں وسعت اور فراخی کرتا ہے، اپنے دسترخوان کو وسیع رکھتا ہے، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے رزق کی وسعتیں، رزق کی فراخیاں، رزق کی برکات مقدر فرما دیتا ہے، اور وہ رزق کی تنگیوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ مضمون حدیث پاک میں آیا، اور اس میں یاد رکھا جائے اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب آپ روٹین کا جو انتظام اپنے گھر میں کرتے ہیں اس انتظام میں وسعت کریں۔ اس کا مطلب دعوت عام کا انتظام نہیں ہے، اس کا مطلب لنگر لگانا نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی خاص مخصوص کھانا پکانے کو ضروری سمجھنا نہیں ہے، بلکہ جو روٹین کا آپ کا دسترخوان ہے جس پر جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، آپ کے اہل خانہ، بال بچے، یا آپ کے خدام جو آپ کے زیر کفالت و ماتحت ہیں، آپ ان کے گارجین، سرپرست، نگراں، ذمہ دار و منتظم ہیں، آپ ان کے اوپر دسترخوان کو وسیع کریں۔ یہ 2 عمل ہیں جو ثابت ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ جو کچھ کیا جا رہا ہے سماج میں دین کے نام پر، محرم کے نام پر جو ماتم ہو رہا ہے، جو فریادیں ہو رہی ہیں، جو جھنڈیاں لگ رہی ہیں، جو تعزیے لگ رہے ہیں، جو رونا اور پیٹنا مچایا گیا ہے، جو خاص قسم کے کھانوں کو دین سمجھ کر رواج دیا جا رہا ہے، میں اللہ کے گھر میں آپ سے مخاطب ہوں، ان کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ اس لیے اللہ کے واسطے دین کے تابع دار بنیے، سماج میں جو طریقے، جو ریتیں رائج ہیں ان کے غلام مت بنیے، دین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اس دین کے پیروکار بنیے۔ یہ مہینہ خاص طور پر
ہمیں اپنے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ تفصیل کا تو موقع نہیں، میں صرف ایک بات کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین کی 4 بنیادیں ہیں، 4 بیسز ہیں۔ 2 فکری تھیوریکل بنیادیں ہیں اور 2 عملی پریکٹیکل بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی فکری بنیاد قرآن مجید ہے، دوسری فکری بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث ہے، اور جو 2 عملی بنیادیں ہیں، عملی نمونے ہیں، صحابہ کرام کا اسوہ اور اہل بیت کا اسوہ۔ ہمیں قرآن کو، حدیث و سنت کو، صحابہ کے اسوے کو، اہل بیت کے اسوے کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور جیسی زندگی گزارنے کا نمونہ ان میں ملتا ہے اسی نمونے کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے، سنت خالصہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے بچنے کی خاص توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے مقبول بندوں میں ہم کو اور آپ کو شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔